أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین دی بے پناہ من بارگاہی خیر الانام دے وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم دی سونی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی مینوں کلمۃ الحق کہن دی ہمت عطا فرمائے، تانوں مینوں حق سن کے حق سنا کے حق سمجھ کے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران گرامی قدر، میں نے تواڈے سامنے اللہ کریم دے سونے کلام دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتیا، جس کے اندر اللہ کریم دا ارشاد ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے او لوگو جڑے تساں ایمان لے کے حضور دی غلامت آ گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس آیے کریمہ دے وچ اللہ نے مخاطب کیتیا ان لوگاں نوں جنہاں نے ایمان قبول کیتا ہے۔ یہ کون لوگ نے جنہاں دا ذکر ہو رہا ہے؟ ایماندار لوگ۔ پہلے اس نو سمجھ لینے پھر اگے چلتے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سونا ارشاد شریف ہے، میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی صحیح فرماندے نے کہ مومن او ہے جڑا ساری کائنات جان مال اولاد بچے سارے تو ود کے میرے نال پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے جی؟
ایماندار مومن ہے۔ ہن اللہ کریم کی فرما رہے نے، اے کون ہویا جی مومن؟ اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہن جس نو ایمان دی دولت نصیب ہو گئی ہے وہ اللہ نال بہتا پیار کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایمان کس جگہ تو میسر آ رہا؟ ایمان مل رہا میرے محبوب کریم علیہ السلام دی سچی غلامی دی نسبت نہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ علیہ السلام بارک اللہ۔ غلامی دی نسبت نال کی نصیب ہوندا جی؟ بولو تو صحیح نا، ایمان۔ سبحان اللہ۔ جس بندے نو ایمان نصیب ہو جائے، قرآن کہندا ای اللہ نال بہتا پیار کردا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں یہ گل سمجھ آ گئی ہے کہ مومن کون ہے؟ جڑا حضور دا غلام بن کے اللہ دے پیار وچ زندگی گزارے۔ اچھا توجہ کرنا، ہن ایک اور گل تانوں سمجھا دیاں۔ مصطفیٰ نال پہلے پیار کیتے آس، مصطفیٰ دی محبت دے پیش نظر اللہ نے اس کو اپنا پیار عطا کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دی محبت دے پیش نظر اللہ نے اس کو ایمان عطا کیتا ہے۔ حدیث ہے نا، میں تُس نے سامنے عرض کی۔ ہن اللہ کریم نے اتھے یہ نہیں فرمایا کہ ایماندار وہ ہے جڑا میرے نال پیار کرے تاں ایماندار ہوئے گا، نہیں، یہ نہیں آکھیا۔ قرآن پڑھ لو، پورا پڑھ لو، اے توجہ کرو، بلکہ ایک اور آیت پڑھ لینا، اس کو سمجھ لو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت نو اگر ڈیپلی گہرائی چ جا کے مطالعہ کرو نا تو اللہ فرما رہا ہے محبوب تو فرما دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تسا یہ گل چاہتے ہو کہ تسی اللہ دے نال پیار کرو تو پھر کی کرو؟ فتبعونی، میرے محبوب دے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اتباع کرنا کی مراد ہے؟ سادہ جو عرف عام میں چاہیے معنی بنتا ہے حضور دے ہو جاؤ، پھر کی ہوئے گا؟ اور میں جدو تسا حضور دے ہو گئے نا تو پھر اللہ تواڈے نال آپ پیار کرے گا، توانوں نہیں آکھے گا کہ تسا دعویٰ کرو ہن اللہ دے نال محبت دا، اور میں ہوں آکھن دی لوڑ نہیں، بلکہ خود مالک پیار کرے گا۔ پھر پیار ہی نہیں کرے گا، یغفر لکم، معافی کرے گا تو کی ذنوبکم، تواڈے گناہاں نو، واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنا والا ہے۔ حضرات میری گزارش سمجھ آ گئی ہے؟ ہن ان دو آیات نو آپس وچ ملاؤ، پھر اس حدیث نال ملا کے پڑھ لو، تو انہوں مضمون بآسانی سمجھ آ جائے گا کہ ایمان ملیا مصطفیٰ دے در دولت تو، اور اللہ دا عرفان بھی اتھوں ہی ملیا ہے۔ اس سے در تے آ کے بندے نو رب دی معرفت نصیب ہوئی، تو جس بندے نو رب دا قرب نصیب ہویا وہ دربار سی میرے کملی والے دا، اور میں میرے یار دا بننا تہاڈا کام ہے، اور تانوں اپنا قرب عطا کرنا میں رب دا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات سمجھ آ گئی ہے؟ اور میں ایمان نہ لیو، ہن یہ گل سمجھ آ گئی ہے کہ کس کیٹاگری دے لوگاں نو ایک خطاب کیتا جا رہا، انہاں دی خصوصیت اہمیت و اندازہ لاؤ، اور اگلی گل تے توجہ فرماؤ۔ پھر مالک نے کی فرمایا؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو۔ ایمان نصیب ہو گیا، فرمایا چنگے کم کرو، اچھی زندگی گزارو، نیک کم کرو، رب دی رضا واسطے زندگیاں گزارنا، اور اپنے معمولات وقف کرنا شروع کر دیو۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا اے تسانی زندگی جدو انج ہو گئی کہ تہاڈا اوڑھنا بچھونا اتباع خدا بندی مصطفیٰ دی اتباع ہو گئی، تو پھر میں رب ہو کے اعلان کروں گا من عامل صالحا من ذکر او انثی۔ سبحان اللہ۔ توجہ حضرات کی کوئی؟
فرمایا کہ جیڑا بندہ نیک کم کرے گا، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، انہیں سمجھنے جانا، توجہ میری جانب رہے، فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، لہوں اے سارا کچھ بیان کرنے تو فرمایا شرط کیے، جملہ شرطیہ نے فرمایا شرط کیے وَهُوَ مُؤْمِن، لیکن شرط ہے کہ سارے چنگے کم کر دو ہوئے تے ہوئے مومن، سبحان اللہ، ہوئے کی مومن ہوئے۔ یا اللہ پھر کی کریں گا؟ فرمایا کہ ایسا کی کریں گے جڑا بندہ مومن ہوئے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اسا اس بندے نو بڑی نیک تے سونی زندگی عطا کر دیں دے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات میری گزارش سمجھ آگئی؟ اور توجہ کرو، تیسری آیت بھی اسی ہی دے متعلق ہے، جڑی آیت میں پہلے ابتدان تلاوت کیتی ہے۔ اللہ کی فرما رہے ہیں؟ مومن بنو۔ مومن کتھوں بنیا؟ در رسول تو حضور دی غلامی چو کلمہ پڑھیا، اس مصطفیٰ دے غلامہ چاہیا۔ اور جیڑا نبی دا غلام ہویا وہ اللہ نال ٹوٹ کے پیار کردہ ہے، تو جیڑا اللہ نال ٹوٹ کے پیار کرنا والا، اللہ او دے نال خطاب کرنے کی فرماندہ پیا، فرمایا بندے ہو تسا میرے مصطفیٰ دی ہوئے، میرے نال محبت دا دعویٰ کیتیا، جدوں تسا میرے محبوب دے بنے تے ہن دعوے دی ضرورت نہیں، میں آپ تواڈے نال پیار کراں گا، سبحان اللہ، میں رب ہو کے تواڈے نال پیار کراں گا۔ ہن ایک گل سمجھ آ گئی حضرات؟ اس تو بعد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو لو ڈرو۔ ہن ڈر کی زندگی جس گزاری ہے تو نیک زندگی گزاری ہے، سمجھ آ گیا کہ نیک تقوی اسی بندے نو نصیب ہوئے گا، اسی بندے دے عمل سلامت ہون گے جڑا پکا حضور دا غلام ہوئے گا۔ سبحان اللہ، جس کی زبان تے پتہ کی ہوئے گا؟ دنیا والوں مجھے لاوارث نہ سمجھو، سبحان اللہ، دنیا والوں مجھے لاوارث نہ سمجھو، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث ہے میرے وہ پیارے، پڑھ لو وارث ہے میرے وہ محمد، وارث ہے میرے وہ پیارے مند، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث ہے میرے وہ پیارے، وارث ہے میرے وہ پیارے۔ ہاں جی، جس کی زبان تے جملہ ہوئے تو توجہ حضرات کی کوئی نہیں، میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا حضور دا سچا غلام ہو جائے، نبی دی اتباع زندگی گزارے، ہن تقوی اختیار کر لے، یا اللہ ہن کی کریے؟ اے توجہ کرو، ہن ایک کیٹیگری سمجھو، اے قرآن نو آئے، قرآن دی آیت نو سمجھو۔ پہلے کی بیان کیتے ہوئے کون؟ بولے کرو نا یار، مومن ہوئے، پھر کی کرے؟ نیک کم کرے، سبحان اللہ، کی بنے؟ نیک کم کرے۔ کس تو پہلا؟ بعد مومن ہون تو بعد اتباع شریعت کامل ہو جائے۔ سبحان اللہ، یا اللہ جڑا بندہ کامل شریعت دی اتباع کرنا آلہ ہے ہون عطا کی کرے گا؟ یہ آیت میں پڑھ لیجئے، اسی نے دوبارہ دوران دیا، پھر اگے ٹر دیا۔ اللہ کریم نے قرآن دے وچ کی فرمایا؟ فرمایا من عامل صالحا من ذکر او وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ فرمایا جیڑا بندہ نیک کم کرے گا، اور مردوں میں یا عورت میں تخصیص نہیں رکھی کہ مردی کم کرے، نانا مردوں میں یا عورت میں دوئیں چو جڑا بندہ نیک کم کرے گا، من ذکر
أو سبحان اللہ من ذکر او انثى نیک کم کرے مرد ہوئے یا عورت ہوئے لیکن شرط کی یہ بندہ مومن ہوئے سبحان اللہ بندہ کی ہوئے مومن ہوئے فَلَنُحْيِيَنَّهُ فَاجْزَایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً سبحان اللہ فرمایا سے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیاں گے بڑی ستھری زندگی عطا فرما دیاں گے بڑی متار زندگی عطا فرما دیاں گے میرے بھائیو اس نے بچ کوئی زندگی دی قید نہیں کوئی کمر دی قید نہیں اوپنلی حکم ہے سبحان اللہ آیت دے اندر جزا وچ اللہ پاکیزہ زندگی دی جڑی گل پیاں کردا قید نہیں لائی سبحان اللہ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں حضرات توجہ ہے کہ کوئی نہ مقصود کیے مطلوب کیے جناب والا بندہ نیک ہوئے مومن ہوئے جڑا بندہ مومن بن گیا نیک کم کیتے زندگی بڑی پاکیزہ گزاری ہے یا اللہ کی عطا فرمائے گا فرمائے چنگی زندگی عطا کر دیاں گے بندہ دنیا وچ رہے تے چنگی زندگی دنیا چو چلا جائے قبر دی بڑی چنگی زندگی عطا کر دیاں گے سبحان اللہ یعنی قبر بھی ستھری بھی بول دے نہیں پہ قبر بھی ستھری ہو جائے گی دنیا بھی ستھری ہو جائے گی اسے واسطے تے رومی کشمیر دی روح تڑپی آپ کی فرماندنوں بندیاں دی جنہ دی گل ہو رہی انہاں دی گل کران گے سبحان اللہ رومی کشمیر کی فرماندے نے فرمایا ولی اللہ دے مرے دے نائی تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جی دنیا کو ٹر گئے نال خاموشی سبحان اللہ اچھا سمجھ آگے بھی عنوان نیک کام کریں گے تو زندگی اچھی مل جائے گی زندگی اچھی مل جائے گی کوئی قید نہیں ہے کہ دنیا کی ہو قبر کی ہو کون سی زندگی ہے حشر کی بھی اچھی ہو جائے گی دنیا کی بھی اچھی ہو جائے گی جو بھی زندگی ہوگی اللہ کیا فرماتے ہیں کیا کریں گے اچھی زندگی کر دیں گے سمجھ آ رہی ہے اچھا بندہ قبر چلا گیا توجہ رکھو ہوتے کہ ٹریے پھر بندہ اے بڑی پاکیزہ زندگی گزار کے بڑے چنگے وقت گزار کے رب رب کر دیاں زندگی گزار کے دنیا تو چلا گیا اور او بندہ جدوں قبر وچ جاندا ہے تساں نہیں سمجھ رہے ہو بندہ قبر وچ پہنچ گیا ملائکہ دے کول آ کے سائل بن کے کھڑے ہو گئے یہ نہیں سمجھو کہ ممتحن بن کے کھڑے ہو گئے امتحان لینا لیا کہ فرشتے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا من ربک سبحان اللہ ہوں توجہ اس جملے تے غور کرے ہو فرشتے آ کے سوال کیتے ہو تیرا رب کون ہے ساری زندگی جس رب رب کیتی ہوئے تو ساری زندگی جس مسلح تے گزاری ہوئے ساری رات جس نے قرآن پڑھدیاں گزری ہوئے تو جناب والا سارا دن جرا اللہ اللہ دی تسبیحات لپ دے رہے ہوئے وہ کی آکھے گا ربی اللہ سبحان اللہ اچھا توجہ کرنا کائنات کا نظام بڑا ہور جے ہے جدو بندہ قبر چ جائے گا نا تو اجمی بھی عربی جان گے سبحان اللہ مطلب جس نو جڑا نے پڑھ ہوئے گا جس نے زندگی چنگی نہیں نہ گزاری وہ بھی اتھے عربی بولے گا سمجھ رہے ہو میری گل یعنی یہی سمجھو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا تو جڑا اردو ہے نا وہ اردو چو گل نہیں کرے گا بلکہ عربی چو آکھے گا جس نے جواب نہیں آن گے وہ بھی کیا آکھے گا ہا لا آدری ہوئے ماں تو کوئی نہیں پتا ایتھے تو آخدہ سی نے جدو کو گل پوچھا تو ماں کے پتہ ہے وہ تو انج نہیں آکھے گا کہ ماں کی پتہ انہوں آکھے گا بھئی مینوں نہیں پتہ لا ادری
मैनू समझ कोई नहीं, मैनू नहीं पता, अरबी चो लादरी आखेगा। फिर सवाल करेंगे मा दीनुक, तेरा दीन क्या है। ये देखना कि उस बंदे को अल्लाह कब्र में ज़िंदगी कैसी अता फरमाएगा, ये ज़हन में है ना बात। अब ज़रा तवज्जो करो, अब अल्लाह तो जानता है ना कि ये बंदे ने क्या ज़िंदगी गुजारी है, और अब नू पता है ना तुसां दी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, जायद बकर हर एक दी ज़िंदगी दा रब नू पता है, जानदा पे है कि ज़िंदगी क्यों जी गुजारदे पे। फिर फरिश्ते नू भेजण दी लोड़ की है, फिर फरिश्तियां को इसकी तस्दीक कराने की लोड़ की है, वजाहत तलब करने की लोड़ की है, फिर सवाल करवाने की लोड़ की है, जबकि वो खालिक खुद जानदा है, मालिक के फैसला कर सकता है। असल वजह है कि इस तो अगले सवाल दी विच ये जवाब मौजूद है। पहला सवाल क्यों होगा, मन रब्बू का, तेरे रब कौन है। बंदा आख देगा कि मेरा रब अल्लाह है। हुण तवज्जो करना, जिस जवाब की तरफ मैं लेके आ रहा, जिस तो मैं स्टार्ट लिया उत्थे आके इंतहा करांगा। मन रब्बुक, तेरे रब कौन है। बंदा आखेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर सवाल किया जाएगा मा दीनु का, वो तेरा दीन की है, केड़े दीन ते टुरदा रहे हैं, तेरा दीन की है। बंदा आखेगा दीन यल इस्लाम, जेड़ा बंदा शरीयत का फॉलोवर होवेगा, शरीयत को फॉलो करने वाला होवेगा, शरीयत पिछे टुरन वाला होवेगा, 5 वक्त दा नमाज पढ़ने वाला होवेगा, तो सज्जों खब्बों में ओदी जनाब वाला को गलत इतला नहीं होवेगी, उन्हें पता होवेगा कि इस्लाम की है, और फौरन पुकार देवेगा दीनी अल इस्लाम। हुण इत्थे गल मुक्की कोई नहीं। हुण चाहिए तो यह है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है, पता लग गया कि बंदा अल्लाह नूं हिक मनदा है, पता लग गया कि बंदा इस्लाम नूं मनदा है, इस्लाम तो टुरदा रहा। चाहिए तो है कि फरिश्ते वापस चले जान। फरिश्ते वापस नहीं गए, बल्कि क्या आखदन मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल मुहम्मद। सामने एक सूरत नजर आएगी, तवज्जो मेरी जानिब रहे। हुण इत्थे मैं थोड़ी और वजाहत करांगा। कुछ किया जाता कि शबी विखाई जाएगी, गलत है। शबी नहीं विखाई जाएगी। मेरे जुमले ते तवज्जो रखियो, मैं क्या अर्ज कर रहा, शबी नहीं विखाई जाएगी। और गौर करना, शबी असल का गैर होती है। मैं आपको टेक्निकली बात समझाने लगा हूं। शबी असल का गैर होती है। अगर किसी ने शबी का इकरार किया तो पता चला उसने असल के गैर का इकरार किया है। समझ आ रही है बात की कोई नहीं। शबी असल दा गैर होती है। जिसने शबी नू मनिया उसने असल दे गैर नू मनिया। बोल बोल तवज्जो, शबी असल दा गैर होती है। असल बोलो ना, समझ आ रही कि कोई नहीं। शबी असल दा गैर होती है। जिसने गैर नू मनिया पता चले उसने असल की मौजूदगी किसी गैर नू मनिया। हुण जेड़ा बंदा कबर शबी देख के इकरार करेगा पता चले उसे किसी होर नू मनिया। कुलियतन गल ज़हन च बिठा लो। हुण तवज्जो करो, कबर च कोई शबी नहीं बिखाई जाएगी। कबर च कोई शबी नहीं बिखाई जाएगी। कबर च कुछ भी नहीं ऐसा माहौल होवेगा। फिर होवेगा की, फिर होवेगा कि आमना दे लाल दे मज़ार पुरनवार तो लैके बंदा मोमिन दी मज़ार दे दरमियान जितने हिजाबात कसाफत लताफता ने सारा नू खत्म कर दिता जाएगा। डायरेक्ट उम्मती इत्थे होवेगा ते मदीने वाला मदीने होवेगा। अच्छा तवज्जो करना, एक अगली गल भी अर्ज करांगा। ओ जनाब इत्थे बैठा है सोहना मदीने जलवागर, सुभान अल्लाह हैं जी, तिथों वेखेगा तो सारी जिंदगी सवाल तो हुजूर दे नगमे पढ़े होवणगे। हुण जुमले ते तवज्जो है ना। अच्छा जड़ा सवाल किया जाएगा ना उहदे विच पता की पूछा जाएगा कि हुण की आखदा, इंज नहीं आखा जाएगा, बल्कि की पूछा जाएगा मा कुंत तकूलो फी हाज़र रजुल। वो एक गल दस, दुनिया च की आखदा रहे हैं, दुनिया च की आखदा रहे हैं। ठीक है ओ भाई, तुहानू समझ आ रही कि कोई नहीं। दुनिया विच गल की करदा रहे हैं, हुण दी नहीं मादी दी गल हो रही है। हुण ते मन से या ना मन से अलग बात,
اچھا توجہ کرنا، پھر کیا ہوگا کہ سامنے آگے نام بھی بتا دیا گیا، یعنی یہ بھی بتا دیا گیا کہ محمد، یعنی سائل جب سوال کرے گا، ملائک سوال کریں گے تو وہ کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، یہ جو سامنے محمد کھڑے ہیں ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو انہوں سمجھ آ رہی ہے حضرات کی؟ کوئی نہیں تو جس دنیا چاہیے آخدہ رہے ہوئے گا دنیا والو مجھے لاوارث نہ سمجھو، دنیا والو مجھے لاوارث نہ سمجھو، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث ہے میرے وہ پیارے، آواز نال آواز ملا کے پڑھ لو، وارث ہے میرے وہ پیارے، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث ہے میرے وہ پیارے۔ اور تو جدو فرشتے سوال کرنگے جس وقت انہوں پتہ چل جائے گا کہ میرے تے کملی والے دی گل پئی ہوندی ہے، ساری زندگی حضور نال محبت کردیاں گزار دیتی ہے، حضور نال وفا کردیاں گزار دیتی ہے، ساری زندگی کملی والے دے نغمے پڑھدیاں گزار دیتی ہے، تے پھر سونے نو ایک کیا کہ گائے تے میرے سونے نبی نے، اوے فرشتوں ہٹ جاؤ، میرا نبی جی میری قبر چاہ گیا وے تے سرکار دے جلوے مینوں نظر پہ آندے نے، تساں ہٹ جاؤ تے مینوں پہلے کریم دا ادب تے احترام کرن دیو، پھر تواڈے سوالاں دے جواب دیاں گے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کتنا ہنسی منظر ہوگا یار، آقا جب قبر میں جلوہ گر ہوں گے، سبحان اللہ، حجاب اٹھ جان گے۔ ہن توجہ تو سری ہے کہ کوئی نہیں؟ ایک اور گل دستا، امتی کتھے جی؟ بندہ فوت ہویا جی پاکستان ہے، سرکار مدینہ شریف، حدیث میں پڑھ رہے ہیں، میں کوئی غلط نہیں کر رہا، توجہ ہے نا، میں تشریح کر رہا ہوں، توجہ میری جانب رہے۔ سرکار بنفس نفیس اگر چاہن تے اتھو اتھے بھی جلوہ فروز ہو سکتے ہیں، یہ سرکار دی اللہ دی طرفوں عطا ہے، لیکن وہ میرا موضوع نہیں، میں اگے ٹرنا ہے، توجہ میری جانب رہے۔ سرکار مدینہ شریف امتی پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان، کسی جگہ تے موجود ہے، امتی اتھے موجود ہے۔ اچھا حجاب اٹھن گے نا جی جدوں، سبحان اللہ، فاصلے سمٹ جان گے، امتی ایتھوں رہ کے تے مدینے والے دی زیارت کرے گا، سبحان اللہ، ایتھوں رہ کے مدینے والے دی، بھئی بول دے نہیں پہ تو سانو سمجھ نہیں آندی، زیارت کر لوے گا۔ امتی کتھے وے؟ پاکستان میں، سرکار مدینہ شریف جلوہ کرنے، امتی ایتھوں موجود رہ کے درمیان حجاب تے مالک اٹھانے نے نا، سمجھ رہے ہو میری گل؟ حجاب اٹھے، امتی نے سونے نو ویکھیا، سبحان اللہ، جی امتی ایتھوں رہ کے مدینے سونے نو تک سکدا ہے، سبحان اللہ، تے سرکار چاند تے کرم نوازی کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ، ہن غور کرنا جڑی آیت پڑھی جاندی انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، توجہ کرنا، میں اہل سنت ایک ادنا جا نمائندہ تو اور انہاں دا جناب خادم ہونے دی حیثیت نہ عرض پیا کرنا، میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ جناب والا سرکار خود سنان دے نے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ساڈا دعویٰ یہی ہے، عقیدہ یہی ہے، جدوں رب چاہے گا تے مصطفیٰ سنن گے، مصطفیٰ جدوں بھی سن دے نہیں اللہ دی، بھئی بول دے نہیں نا، اللہ دی
عطا نال سن دے نے سبحان اللہ انک لا تسمع الموتى، اس نے وچ نفی یہ ہے کہ تسا ہی نہیں کر سکتے، رب یہ نہیں آکھا کہ میں بھی نہیں کراں گا۔ سبحان اللہ رب دے جملے نے اس آیت نو سمجھن واسطے انسان دا دماغ خالی ہونا چاہیے، مسلک تو بالا ہو کہ قرآن نو سمجھو۔ انکا بے شک تو لا تسمع، تم نہیں سنا سکتے الموتى مردے کو، تو ہم نے کب یہ کہا کہ کوئی بندہ سنائے گا؟ سبحان اللہ ہم نے کسی ولی کی جانب یہ نسبت کی ہی نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کسی نبی کی جانب، کسی بندے کی جانب۔ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سنتا ہے اللہ کے عطا کردہ سماعتوں کے پیش نظر سنتا ہے، سبحان اللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کسی نو ساڑا جناب سکول آپ تھاڑ دا نہیں پتا تو انہوں سمجھنا چاہیے۔ بولو تو صحیح نے بھائی، سبحان اللہ ہوں اگے ٹرو۔ بندہ کتنے موجود سی جی؟ گل سجینے چاہ گئی لوٹ کے پر چل دیں آگے ٹوراں گے نا۔ بندہ مزار شریف وچ موجود ہے، بندہ کتنے موجود ہے جی؟ اپنی قبر وچ موجود ہے، اپنے مزار وچ موجود ہے۔ ہن جدوں اس نے حضور دی غلامی دی سند دے دیتی ہے، حضور دے غلام وچ اپنا نام لکھا چھوڑیا سبحان اللہ تے حضور نے قبول فرما لیا، سبحان اللہ فرشتے واپس چلے گئے، رب نے فرشتیاں بھیجیا، جاؤ تینج کرو فافرشوہم فی الجنہ والبسوہم فی الجنہ وافتحوا لہ باب فی الجنہ۔ فرمایا انج کرو اس بندے واسطے، اوے فافرشوہم فی الجنہ، جنتی بیڈ لا دیو، والبسوہم لہم فی الجنہ، اس کو قبر میں جنتی لباس پہنا دو، اور جنت کی کھڑبی کی بھی کھول دو۔ اچھا تسا ایک منٹ واسطے توجہ کرو تے انتہائی ادب دے نال، احترام دے نال، پیار نال، پریم نال تواڈے نال گل پیا کردا۔ اے فرماؤ جنت مردے ہون گے یا جیندے ہون گے؟ او قبر جنت ہے، جنت مردے ہون گے یا زندہ ہون گے؟ پکی گل ہے؟ تسا جدو جنت جاؤ گے تو تسا مردے ہو کے جاؤ گے یا جینے جینے زندہ؟ تو اللہ فرماندا کہ فافرشوہم بالجنہ، حدیث نبوی ہے میرے آقا نے فرمایا فافرشوہم بالجنہ والبسوا لہم باب فی الجنہ وافتحوا لہم باب فی الجنہ۔ اوے جنت جس نو انج کرو اتھے اس نے لباس، اس نے جنتی بیڈ بھی لاؤ تو جنتی کپڑے بھی پاؤ تو جنت دا بوہا بھی کھولو۔ ہن یہ دسو بندہ مر گیا مٹی چ مل گیا تو اس نو جنت کی کھڑکی کھل جائے تو اس نال کی غرض ہے؟ او مٹیاں کے غرض ہے، کو ہوا تے چلے یا دھوپ آئے؟ کوئی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ او احساس تو اس کو ہوگا کہ جو زندہ ہوگا، تو سانو نہیں سمجھ آ رہی ہے ذہن وچ گل؟ او مٹی تے رکھ چھوڑو باہر، دھوپ وچ رکھ چھوڑو تے پکھا چلا چھوڑو، کوئی فرق پیسی؟ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ مٹی کو باہر دھوپ میں رکھ کر اوپر دھوپ میں کڑی دھوپ پڑتی رہے، اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ اگر آپ میں سے کسی کو بھی جناب والا دھوپ پہ کھڑا کریں تو احساس ہوگا کہ گرمی ہے؟ ہوا چلے گی تو احساس ہوگا کہ نہیں؟ تو پھر جو اگر ہے ہی مٹی تو مٹیاں جنت ہی چھاڑ چھوڑو یا باہر جہنم ہی رکھ چھوڑو، تو ہم کی پتہ ہے؟ سبحان اللہ تو انہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ پہلے ایک گل مننا پیسی کہ جڑا قبر وچ گیا او دی زندگی ہے۔ سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ پہلے تسلیم کرنا پیسی، پھر حدیث نبوی کو سمجھنا پڑے گا، پھر قرآن کی آیت کی جانب جانا پڑے گا۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا جو بندہ بھی نیک اعمال کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ اب بندہ قبر میں گیا تو پاکیزہ زندگی، دنیا میں رہا پاکیزہ زندگی، حشر میں جائے گا پاکیزہ زندگی، جنت میں جائے گا خوبصورت زندگی ہوگی۔ اب توجہ ہے آپ کو پھر واپس لاتے ہیں۔ حدیث نبی ہے میرے آقا نے کی فرمایا، جنت جس نے بیڈ دے دیتا جیسی جنتی بیڈ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوں فرشتے آ کے نا کول ایک اور بھی گل کرن گے، فرشتے آن کے نا جس وقت بندے کول تے پتہ کیا کرن گے؟ نوم کنومت العروس۔ حدیث نبی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ حدیث سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام دا سچا فرمان، فرمان نوم سوم جا، سو جا آرام کر، کنومت العروس دلہن کی طرح سو جا۔
جیسے اس دلہن کا پہلی رات کی دلہن کو اس کے دولہے کے سوا کوئی اس کے پاس آنے والا نہیں. ارے تو قیامت تک سویا رہو یہ جنتی لباس پہن کر, یہ جنتی بیڈ پہ لیٹ کر. اب تیرا جب وقت آئے گا محشر کا, اس دن کوئی اور نہیں ہوگا, تجھے رب کا اور رب کے حبیب کا دیدار کرایا جائے گا. اللہ اکبر, اتنی خوبصورت زندگی. من عمل صالحا من ذکر او انثی. سبحان اللہ. ہے توجہ حضرات کی کوئی نہیں؟ اے حدیث سمجھ آ گئی. اچھا ایک اور روایت کو اب دوسرے ضمن میں پڑھتے ہیں. اب دوسری روایت بھی ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں. آج یہی سمجھ گئے, آگے ما صادقین آگے جمعے پہ پڑھیں گے. اب غور کرنا, بندہ قبر گیا نا جی, تے قبر فرشتیاں پوچھا من ربک, ادا کہ ماں کوئی نہیں پتہ. فرشتے پتہ ماں دینک, اتنا دین کی ہے. ادا کہ ماں پہ بول دے نہیں پہ. پھر فرشتے آکا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اے سونے دے بارے کی یاد ہے نا؟ اس وقت ماں تو پتہ ہی کوئی نہیں, میں تو کھ نہیں پتہ, میں تو ساری زندگی بس ہیں جی جناب ٹائم پاس کیتیا سجیاں کھبیاں چاول پارٹی میرا نام سی, ہدے آ گیا تو تامی, ہدے آ گیا تو تامی گزارا کیتیا, اپنا ٹائم پاس کیتیا, میں نے تو کوئی پتہ نہیں کہ ہے چگر. ہوں ہوئے گا کہ اللہ فرمائے گا جہنم دی کھڑکی کھول دیو. جہنم دی بھائی توجہ کرو, میں حدیث اگلی پڑھا کے تو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے, اب وہ بندہ وہاں لیٹا ہوگا, بائیں جانب سے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. ہوں غور کرو, ایک میں آپ تھوڑا جا سین پیش کرنے لگیا. سجیوں ایک اللہ دا نیک بندہ ہے, کھبیوں گناہگار بندہ سی, اس دی جنت دی کھڑکی کھل گئی. یا ایس بندے دے اس سائڈ تے جہنمی سی, اس دی جہنم دی کھڑکی کھل گئی, اس نے جنت دی کھڑکی کھل گئی. سبحان اللہ. دونوں اتنے کوئی سمجھ نہیں آئی. اچھا جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کی تہوں میں. جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا سے اوپر کے پاس. جنت اتنے اوپر ہے, جہنم اتنی نیچے ہے دونوں مٹی کے اندر ہیں, دونوں زمین کے اندر. ایک جہنم کی تہوں, ایک زمین کی تہوں میں پہنچ گیا, ایک عرش کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. سبحان اللہ. اور بھائی توجہ کرو, جیڑا حضور دا غلام بن کے قبر چ گیا ہے, او موجود قبر چ رہے, ستاں آسمانوں تو پار عرش سدرۃ المنتہا دے نیڑے جنت دے کول, جنت وچ او دی کھڑکی کھلی ہے, او بندہ اوتھے قبر ہی لیٹا پیا, ایتھے لیٹے پیا, اس جنت دے نظارے پیا کردا ہے, اس سے مزے پیا لٹدا ہے, تے او دے جناب والا ٹھنڈیاں ہواواں پیا لیندا ہے, تے سونے ماحول وچ رہ رہا ہے. توجہ کرو, ایک بار نمٹ واسطے جواب دے. اے تے شان غلاماں نوں عطا کیتی گئی ہے, تے جدے صدقے کائنات بنائی گئی ہے. ہے توجہ؟ بولو نا چسائک, بولو نا یار حدیث نبی کو. اب توجہ کرنا, غور کرنا, ایک روایت پڑھ کے بات مکمل کرتے ہیں. یہ حدیث سمجھ آ گئی جی؟ بولو نا, بولو سبحان اللہ. ہیں جی؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں. بندہ کہاں ہے جی؟ بندہ کہاں ہے جی؟ قبر میں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, بات یہیں سے آگے چلنی ہے نا. ہم نے جو آیت پڑھی ہے من عمل صالحا, یہ چوتھی آیت کو سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب بندہ قبر میں چلا گیا, فرشتوں نے آ کر سوال نہیں کرنے, بندہ وہاں اب کیفیت میں ہے. اچھا جو روایت پڑھ رہا تھا اس کی جانب میں پلٹتا ہوں. قبر میں آ کر سوال کریں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. میں بات یہ کر رہا تھا, اب اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. یہی تو سمجھنے والی بات ہے. قبر میں شبیہ نہیں دکھائی جائے گی. میں نے کیا کہا؟ قبر میں شبیہ. ایک بار پھر آپ کو قبر شبیہ. اچھا اب کوئی پوچھ سکتا ہے, میں اس کا جواب بھی عرض کر دیتا ہوں. حدیث نبوی کو ہی دیکھیں گے, اسی حدیث کو پڑھیں گے, علاوہ ازیں کہیں نہیں جائیں گے. ھذا محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے, جس کو چھو کر یہ دیکھا جائے. سبحان اللہ. ھذا اس میں اشارہ ہے نا جی, قریب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ محسوس کے لیے آتا ہے, مبصر کے لیے آتا ہے. عربی کا ایک قاعدہ ہے, الرجل واحد مذکر کا صیغہ ہے. سبحان اللہ. بھئی تو انہوں سمجھ آندی پی کہ کون؟ سبحان اللہ. الرجل واحد مذکر کا صیغہ ہے, ایک مرد
تو انہوں سمجھ آ رہی ہوں؟ ایک مرد، اب یہ حاضہ بتاتا ہے کہ سامنے جو مرد ہے اس کو چھو کر محسوس کیا جا سکتا ہے. تو شبیہ ہوئے تو سنو ہاتھ پہ مارو کو سمجھ آن دیئے. تو پھر حاضر رجل یہ بتا رہا ہے وہاں شبیہ نہیں ہوگی، بنفس نفیس آئیں گے. وہاں تو سرکار کی جلوہ گری ڈائریکٹ ہوگی، کریم کرم کریں گے، عطا کریں گے، ڈائریکٹ اپنا فیض عطا کریں گے. اور حضور کے کرم کی جب بہاریں لگیں گی تو پھر جنت کا باغ بن جائے گی قبر. حدیث قرآن کیا کہتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. میں جس نے نیک کام کیے. اب توجہ کیجئے گا، عقیدہ اہل سنت کو ذہن میں بٹھائیے گا. اب بندہ قبر میں لیٹ گیا، اگر اس بندے کو اللہ قبر میں زندگی دے دے تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی توجہ. اچھا توجہ کرنا ہے، ایک اور آیت پڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ پہلے پارے کی آیت ہے. کیسے انکار کرو گے؟ کیف تکفرون باللہ، اوہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ استفہامی ہے. وکنتم تم تھے امواتا مردہ فاحیاکم اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی جانب آنا ہے. سبحان اللہ. یہ آیت کے یعنی لفظی معنی کا ترجمہ ہے. اب توجہ کیجئے گا، ہم تھوڑا اس کو اسی کو دیکھتے ہیں. کنتم امواتا تم مردہ تھے، امواتا تم فاحیاکم اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تمہیں اسی کی جانب لوٹ کے جانا ہے. یہ کتنی باتیں ہوئیں؟ پانچ ہو گئی. 2 حیات ہیں، 2 موتیں ہیں. ایسے ہی ہے نا جی بھائی. میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں تقریر آج بطور ایسے جیسے کلاس میں نا استاد شاگردوں کو سمجھاتا، میں ایسے سمجھا رہا ہوں. اس سے زیادہ آسان طریقہ میرے پاس نہیں ہے سمجھانے کے لیے. اب غور فرمائیے گا. تم تھے امواتا مردہ. جس مرضی مفسر کو پڑھیں، جس مرضی مترجم کو پڑھیں، کوئی قید نہیں ہے، جا کر پڑھیں. اس امواتا سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں یہ اس دور کی جانب اشارہ ہے جب کائنات میں وجود انسانی تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. جب وجود انسانی تھا ہی نہیں، یعنی اجے تک انسان بنایا ہی نہیں گیا. سی اودوں دی جانب اشارہ ہے جدہ اللہ نے سورۃ دار ذکر کیتا اللہ تعالی الانسان خیر من الدار لم یکن شیئا مذکورا. اوے انسان تیرے تے ہو جے زمانہ سب پہ بھیجیا کہ تو انتا نہیں تو کوئی ذکر ہی نہیں سی، تو کو قابل ذکر چیزیں نہیں سے، پھر ایسا تنو بنایا، پھر قابل ذکر بنا چھوڑیا. سبحان اللہ. مذکور. اب توجہ کیجئے گا، یہ اس دور کی جانب اشارہ ہے جب انسان کا ذکر، بھائی توجہ رکھے نا، انسان کا ذکر نہیں تھا. پھر فرمایا کہ ہم نے تجھے زندگی دی. سبحان اللہ. یہ جو 6 فٹ کا وجود ہے اس تخلیق میں لایا، اس کے اندر روح کو پھونکا، پھر اس کو زندگی عطا کی، یہ زندگی میں آ گیا. یہ ایک موت کے بعد ایک زندگی کا ذکر آ گیا. سمجھ آ گیا جی؟ اب توجہ کیجئے گا. پھر فرماتے ہیں ثم یمیتکم پھر ہم تمہیں ماریں گے. سبحان اللہ. یہ مضارع ہے نا جی، پھر ہم تمہیں ماریں گے، تم مر جاؤ گے. اب یہ موت جو ہے جس جانب ابھی اشارہ ہو رہا ہے، یہ موت کون سی ہے؟ جب انسان کی روح نکلے گی. سبحان اللہ. اب یہاں روح نکلنے کے بھی 2 بانے ہیں، یعنی جو انسان کی موت ہے نا، جو روح کے بھی، اس کے بھی ایک ہے کہ خروج روح، ایک ہے اب سے روح، ایک ہے روح کا نکل جانا، ایک ہے وجود کے اندر سمٹ جانا. یہ بھی الگ بات ہے، لیکن اس کی جانب بھی نہیں جائیں گے، آگے چلیں گے. اب انسان کی روح نکلے، انسان کو کا ہم جنازہ پڑھتے ہیں، جیسے 2 دن پہلے پڑھا ہے. جنازہ پڑھ کے ہم دفنا دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے حضرات کی کوئی؟ اب بندہ قبر میں چلا گیا. حدیث اب قرآن کی اس آیت کو سنیں. ثم یمیتکم ثم یحییکم، سبحان اللہ. پھر تمہیں زندہ کر دیں گے یا تمہیں زندگی دے دی جائے گی. اللہ. پھر تمہیں زندگی دے دی جائے گی. اور اب توجہ کیجئے گا، اس کے بعد کسی موت کا ذکر،
یہ آیت بتا رہی ہے کہ دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں. ایک موت کون سی؟ جب انسان تھا نہیں، پھر انسان کا یہ ظاہری وجود بنا، انسان کی زندگی بنا دی گئی. اب توجہ کیجئے گا، یہاں فرماتے ہیں علماء، فرماتے ہیں کہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی جانب جب انسان کا انتقال ہوا، اب اس انتقال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرماتے ہیں ینتقلون دارہم الی دار، ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں. اب اگر اس کو موت لیا جائے تو حدیث نبی سامنے رکھیں گے، میرے آقا نے فرمایا الموت جسرن، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو حبیب کو حبیب سے ملانے کا کام کرتی ہے. اب دونوں معنی لیے جائیں. اب آگے چلتے ہیں. ایک عالم عدم ہے، ایک عالم موجود ہے، فرمایا تجھے اس عالم سے لے کر اس عالم میں منتقل کیا، پھر اس عالم سے اٹھائیں گے عالم برزخ میں منتقل کریں گے. اب توجہ کیجئے گا، کیا بندہ کسی عالم کو منتقل کرے، جگہ کو چینج کرے، ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر کی جانب جائے، بندہ مر جاتا ہے؟ خاموش ہو گئے ہیں؟ مر جاتا ہے؟ نہیں. تو ینتقلون دارہم الی دار، ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں. تو جب ایک عالم سے منتقل ہو کر دوسرے عالم میں منتقل ہوا زاہد، بکر، کوئی بھی بندہ، اب اس عالم کو چھوڑ کر یہاں آیا تو موت کے بعد زندگی لایا تھا پہلے تو. اب جہاں سے جب آگے جائے گا تو عالم کو چھوڑتے ہوئے بظاہراً موت کا نام دیا، پھر فرمایا ثم یخجیکم، ہم تمہیں ماریں گے نہیں، زندگی عطا کریں گے. اور جب تم قبر میں لیٹ گئے فرمایا ثم الیہ ترجعون، یاد رکھو اس کی جانب ہی آنا ہے، اسی کی جانب آنا ہے، لوٹ کے آنا ہے. تو اب عزیزان من، قرآن کی آیت بھی بتاتی ہے، پچھلی آیات بھی، حدیث نبی کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ قبر میں بھی کوئی زندگی ضرور ہے. اچھا، یہاں ایک اور آپ کے لیے اشارہ کر کے بات مکمل کر رہا ہوں. جو قبر میں سائل آ کر سوال کرے، اچھا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، ہم آپس میں جو کلام کریں گے نا، ابھی میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ کو کیا مردہ سمجھ کر رہا ہوں یا زندہ؟ ایک بار اچھا بولو، سارے جڑے زندے ہیں وہی بولو. آج تک بھی ماں کوئی شک پہ گیا ہے جی، کیونکہ سارے نہیں نہ بولے تو کیا آجتے شک کے وقت پتہ میں او بھئی تو سانو میں سوال کرنے لگا زندہ یا مردہ؟ زندہ سمجھ کر سوال کرنے لگا ہوں نا. اب توجہ کیجئے گا میری جانب رہے. فرشتے آ کر قبر میں پہنچے گئے، حدیث ہے نا جی، میں کو اپنے کولو غلط نہیں پکڑتا. قبر چ آ گئے، بندہ تھلے لیٹیا، کفن پہنایا پیا، ایدو بھی تنیاں بدیاں پیاں، انہاں تو کھول دیتیاں، ڈھلیاں کر دیتیاں، چلو بندہ لیٹا رہے. درمیان دی تنی کھول دیتی گئی، بندہ لٹا دیتا گیا، منہ قبلے والے جانب کر کے تو پڑیاں لا کے بند کر دیتا گیا. بخاری شریف وچ روایت موجود ہے، میرے پاک نبی فرماندے ہیں، حضرت انس بن مالک راوی نے میرے آقا فرمایا تسا جڑی مٹی پا کے مڑ دے ہو نا تو جڑی تہاڈی قدماں دی آواز آنی ہے وہاں پتہ ہونا. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں. توجہ کرو جڑی گل میں پہ کرنا. فرشتے آ کے من ربک، سبحان اللہ. اگر قرینے قیاس کو سمجھے، بندہ جی مرا پیا سننا بھی کوئی نہیں پیا تو سوال کرنا بڑھنا ہے نہیں، تو پھر فرشتے سوال کیوں کر دیں؟ مطلب یہ غلط کر دے پین، صحیح کرتے پہ نہیں. توجہ میں جو کہہ رہے ہیں نا، مطلب تو وہ غلط کر رہے ہیں نا، کیونکہ وہ بندہ سننا ہی نہیں پیا، وہ جیندہ بھی کو نہیں پیا، آواز بھی نہیں ہونے آتی، جواب بھی نہیں سکتا، تو فرشتے وہ غلط کر دے پین. اگر آنکھوں جو غلط پہ کر دیں تو فرشتے آپ پہ تو آئے نہیں ہیں. سبحان اللہ. ہن سمجھ آ رہی ہے؟ فرشتے خود تے آئے کو نہیں ہیں، اللہ بھیجے ہے، تو اللہ نے نہیں پتہ کہ بندہ بیمار چھوڑے ہے. آیا یار آئے اور تھوڑی سن چپی چپ تو بھی سبحان اللہ یار. اللہ نو نہیں پتا کہ بندے دی روح نکل گئی، بندہ مر گیا، روح علیین سے جین پہنچ گئی ہے، تو میں تے فرشتے کیوں پہ بھیج دا؟ سبحان اللہ. اے ڈائریکٹ قیامت والے دھڑی گلا کریا نے قبر وچ کیوں کیتیاں؟ ایک گل کرنا، فرشتے نے سوال کرنا، اللہ دا بھیجنا، اس گل دا جواب پہ ملدا بے لیا کہ قبر وچ بھی کوئی زندگی ہے.
سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں؟ اور بولو تو صحیح نا یار، ہن سمجھ آ گئی بھائی؟ بہرحال اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آگے چلیں گے انشاءاللہ، اور اگلے جمعہ پہ مع صادقین کو سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو حقیقت کے مطابق سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔